اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرج. ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر میں چل رہی تھی اور ہم یہاں پر پہنچے تھے اس سورہ حجرات کی تفسیر میں کہ یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اس نقطے کی رعایت یہ کافی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے بیان کیا صرف اس کی رعایت اور باقی دوسرے آداب دوسری چیزیں یا ان کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بلکہ صرف اس نقطے کی رعایت کا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے ایسے امور بھی جو سوء ادب کے لحاظ سے آواز بلند کرنے اور شور و غل مچانے کے مانند ہے. بلکہ یعنی صرف یہی نہیں کہ زور سے نہ بولو، چلاؤ نہیں، بلکہ جو بھی چیز شور و غل کے مانند ہے یا جس سے بھی بے ادبی صادقاتی ہو، جس سے بھی نبی کریم کی توہین ہوتی ہو، کوئی بھی ایسا کام جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے. وہ سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ممنوع ہیں اور فقہی اصطلاح میں یہاں الغائے خصوصیت اور تنبیہ الغائے خصوصیت اور تنبیہ مناعت کرنی چاہیے اور اس کے اشباہ و نظائر یعنی ملتی جلتی باتوں کو بھی اس سے ملاق کرنا چاہیے. جو سوء ادبی ہو سکتی ہیں، جو چلانے کے طریقے سے، شور کرنے کے طریقے سے، وہاں پر زور سے بولنے کے طریقے سے، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب کو اس میں شامل کر لینا چاہیے. سورہ نور کی آیا نمبر 63 میں بھی یہ بیان ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مفسرین کی ایک جماعت نے اس کی یوں تفسیر کی ہے، زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور کی آیت 63 میں بھی یہ بیان ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کدعاء بعضکم بعضا. مفسرین کی ایک جماعت نے اس کو یوں تفسیر کی ہے، اس کی یوں تفسیر کی ہے، جس وقت تم پیغمبر کو پکارتے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہو تو ایسے ادب و احترام کے ساتھ اسے پکارا کرو جو اس کے لائق ہے. بات یہ ہے کہ قرآن آیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کی رعایت کو دل کی پاکیزگی، تقویٰ کو قبول کرنے کی آمادگی کی نشانی اور بخشش اور آمرزش اور اجر عظیم کا سبب شمار کرتا ہے، جبکہ بے ادب لوگوں کو بے عقل چوپایوں کے مانند بتاتا ہے. ہاں، یعنی قرآن مجید اوپر والی آیات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ثواب اور اجر عظیم کا اہل اور مستحق سمجھتا ہے جو لوگ نبی پاک سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم مبارک میں آ کر ادب و احترام سے بیٹھتے ہیں. موضوع شرف ہے، وہ لوگ صاحب شرف ہیں، وہ لوگ صاحب احترام اور لائق احترام ہیں، وہ لوگ جو واقعہ صحابہ نبی تھے اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر کسب فیض کیا ہے. وہ لائق احترام ہے اور وہ لائق درود و سلام ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں بیٹھے، جو اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم شریف میں بیٹھے اور وہاں سے انہوں نے استفادہ کیا، انسانیت کو لیا، نبی پاک کے پیغامات پر عمل کیا اور نبی پاک کا احترام کیا اور نبی پاک کی مدد کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کیا. لائق کی تعداد ایسی ہے وہ لوگ، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی تجھے فرماتا ہے، قرآن کریم تجھے فرماتا ہے، کہتا ہے کہ وہ لوگ
جو ہیں لائق اجر ہیں، ثواب ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے. ان کا جو ہے وہ مثلاً وہ پاکیزہ لوگ ہیں، وہ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں. اور جو لوگ برخلاف اس کے بزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے گستاخیاں کرتے تھے یا شور شرابے کرتے تھے یا چیختے چلاتے تھے، ان لوگوں کو بے اخلاق کہا ہے، بے شعور کہا ہے. صحیح. تو بہرحال اور جو لوگ ادب کی رعایت کرتے ہیں اور جو بزم نبی میں ادب و احترام سے بیٹھتے تھے، اللہ ان کو باشعور اور جنت کا مستحق یا اجر عظیم کا مستحق یا متقی کہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جو نبی کی توہین کرتے تھے، وہاں کی شرارتیں کرتے تھے بزم نبی میں، ان کو بے اخلاق اور بے شعور کہا ہے. جی یہاں تک کہ بعض مفسرین نے زیر بحث آیات کو وسعت دیتے ہوئے یہ تک کہا ہے کہ یہ بات پچھلے نچلے مراحل و مراتب مثلا علماء، دانشمندوں اور فکری و اخلاقی رہبروں پر بھی عائد ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے بھی عادات کی رعایت کریں. ہاں، یعنی یہ کہ مثلا بعض مفسرین نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ آیت میں وسعت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. ان کا مرتبہ تو ان کے مرتبے کو تو کوئی انسان دنیا کا پہنچ ہی نہیں سکتا. کسی میں اتنا دمخم نہیں ہے، یا کسی میں کوئی اتنی پاور نہیں ہے، یا کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس مرتبے پہ پہنچے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. پہنچ ہی نہیں سکتا. جو کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان ہیں، انبیاء، مرسلین، اولیاء، اوصیاء، سب سے بلند، کوئی ان کے برابر نہیں. از اول تا آخر، من الاولین من الاول الی آخر، کوئی ان کے برابر نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں. لیکن یعنی ان کا تو احترام کرنا ہی پڑے گا انسانوں کو. تو نبی پاک کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، ان کا احترام کرنا ہی پڑے گا اور کرنا ہی ہے. لیکن مفسرین نے شاید کو وسعت دی ہے اور کہا ہے کہ یا بعض زیر بحث آیات کو وسعت دیتے ہوئے مفسرین نے یہ تک کہا ہے کہ یہ بات نچلے مراتب مثلا یعنی یہ بات کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ بات نیچے بھی آتی ہے. مثلا علماء، دانشمندوں اور فکری اور اخلاقی رہبروں پر بھی عائد ہوتی ہے. یعنی ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بھی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، اور ان کی بھی وقت خراب نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے سامنے بھی یعنی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. البتہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ واضح ہے. معصومین علیہ السلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب خاص ہیں، نائب ہیں، ان کی زبانی نائب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے نائب ہیں. تو ان کا تو مسئلہ الگ ہے، وہ تو واضح اور روشن ہے کہ جیسا احترام نبی کا ہونا چاہیے ایسے احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کا ہونا چاہیے، مسیح کا ہونا چاہیے، خلیفہ کا ہونا چاہیے، جانشین کا ہونا چاہیے. ان کا تو مسئلہ واضح اور روشن ہے. یہاں تک کہ ان روایات میں جو اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ بیان ہوا ہے کہ جب ایک صحابی جنازے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو امام علیہ السلام نے بغیر تمہید کے فرمایا: اما تعلم انه لا ينبغي للجنب ان يدخل بيوت الانبیاء. کیا فرمایا؟ اما تعلم انه لا ينبغي للجنوب ان يدخل بیوت الانبیاء، بیوت الانبیاء. کیا تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے کہ کسی مجرم کے لیے سزاوار نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے گھروں میں داخل ہو؟ اللہ یہ تفسیر جو جنہوں نے روایت لی ہے یہ بحار الانوار سے لی. چلے اور دوسری روایت میں ان بیوت الانبیاء و اولاد الانبیاء لا يدخلها الجنوب. دوسری روایت میں کیا ہے؟ دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ دوسری روایت میں تعبیر ہوئی ہے جو انبیاء کے گھروں کے لیے بھی ہے اور اولاد انبیاء کے گھروں کے لیے بھی. یعنی جو روایت یعنی دوسری روایت کیا ہے؟ وہ روایت انبیاء کے گھروں کے ساتھ ساتھ
اولاد انبیاء علیہ السلام کے گھروں کی بھی بات کرتی ہے اور ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ تم نہ نبیوں کے گھروں میں رسالت میں داخل ہو اور نہ انبیاء علیہ السلام کے اولاد کے گھروں میں رسالت میں داخل ہو. بھلے مختصر یہ ہے. مختصر یہ ہے کہ چھوٹوں اور بڑوں کے سامنے ادب کی رعایت کا مسئلہ اسلامی احکام کے ایک اہم حصے پر مشتمل ہے. اگر ہم ان سب پر بحث کرنا چاہیں تو تفسیر آیات کی حد سے باہر ہو جائیں گے. ہم یہاں اس بحث کو امام سجاد علی بن حسین علیہ السلام کی ایک حدیث کے ساتھ جو رسالہ حقوق میں استاد کے سامنے ادب کی رعایت کے بارے میں ہے ختم کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کا حق جو تجھے تعلیم دیتا ہے اور تربیت کرتا ہے یہ ہے کہ تو اس کا احترام کرے. کہہ رہے ہیں کہ مختصراً یہ کہ چھوٹوں اور بڑوں کے سامنے ادب کی رعایت کا مسئلہ اسلامی احکام کے ایک اہم حصے پر مشتمل ہے. اگر ہم ان سب پر بحث کرنا چاہیں تو تفسیر آیات کی حد سے باہر ہو جائیں گے. جن آیات کی تفسیر کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کی حد سے باہر ہو جائیں گے, یعنی بہت زیادہ مسئلہ زیادہ ہو جائے گا, بڑھ جائے گا آگے, اور اتنی وسعت نہیں ہے. ہم یہاں اس بحث کو امام سجاد علی بن حسین علیہ الصلوۃ والسلام درود السلام یہ حدیث کے ساتھ جو رسالہ حقوق میں امام علیہ السلام نے استاد کے سامنے ادب کی رعایت کے بارے میں بیان فرمایا ہے. اس کا ہے یہ امام سجاد علیہ السلام نے جو رسالہ حقوق میں استاد کے احترام کو بیان فرمایا ہے. ختم کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جی اس شخص کا حق جو تجھے تعلیم دیتا ہے اور تربیت کرتا ہے یہ ہے کہ تو اس کا احترام کرے. یعنی وہ شخص یعنی جو تمہاری تربیت کر رہا ہے یا تمہیں تعلیم دے رہا تو یہ کیا ہے کہ تو اس کا احترام کرے, تم اس کا احترام کرو. جو آپ کو تعلیم دے رہا ہے, آپ کی تربیت کر رہا ہے, اس کا حق کیا آپ کے اوپر کہ آپ اس کا احترام کرو, اس کی عزت کرو, اس کا ادب کرو. جی اس کی مجلس کو محترم استعمال کرے, اس کی باتیں کامل طور سے کان دھر کے سنیں. ہاں یعنی کیا, یعنی جب اس کی بزم میں آؤ تو اس کی بزم کا احترام کرو, اس مجلس کا احترام کرو جس میں استاد بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح, یعنی یہ نہیں کہ جیسے بھی جیسے آپ مثلاً کسی بھی بزم میں جائیں, اپنی بزم میں جائیں دوست احباب کی بزم میں, اور اس بزم میں آئیں جس بزم میں استاد بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں فرق ہونا چاہیے. ادب میں, احترام میں, رعایت میں فرق ہونا چاہیے. اور اس کی باتیں کامل طور سے سنو, کان لگا کے سنو. صحیح, کان لگا کے اس کی باتوں کو سنو تو محسوس یہ ہوتا ہے اگر پوری توجہ کے ساتھ طالب علم استاد کی بات کو نہیں سن رہا ہے تو وہ بھی ایک بے ادبی ہے. اس کے روبرو مؤدب ہو کر بیٹھے. ہاں چلیے, اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ ہاں اپنی آواز کو استاد کی آواز سے بلند نہ کرے, اور جب کوئی اس سے سوال کرے تو جواب دینے میں جلدی نہ کرے. اس کے حضور میں کسی سے باتیں نہ کریں اور اس کے یعنی استاد بیٹھے ہوئے ہیں کلاس میں, صحیح, یا کسی بزم میں اور آپ باتیں کی جا رہے ہو تو اس میں کیا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوتا. بھلے, اور اس کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے. بھلے, اگر اس کے پیٹھ پیچھے کوئی اسے برا بھلا کہے تو اس کا دفاع کریں, اس کے عیوب کو چھپائیں اور اس کے فضائل کو آشکار کریں. اگر اس کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرے, برا بھلا کرے, جی اس کے عیوب کو چھپائیں, اس کے فضائل, اس کے عیوب کو چھپائیں. کسی بھی انسان ہے, معصوم تو نہیں ہے, انسان ہے, عیب ہو سکتا ہے, کوئی غلطی ہو سکتی ہے, کوئی مشکل ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کے ساتھ. تب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو عیوب کو آشکار کرتے ہوئے ارے صاحب وہ تو جو کرتے ہیں وہ تو ایسے ہیں, وہ تو ویسے ہیں, نہیں, بلکہ آپ ان کو عیوب کو چھپائیں کسی بھی استاد کو. جی, اور اس کے فضائل کو آشکار کریں آپ. ارے کیا کہنے مثلا فلاں استاد, بھائی واہ ماشاء اللہ, اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں, بہت بڑا اخلاق ہے, اور بہت اچھی طلباء کے ساتھ رعایت کرتے ہیں. مثلا اس طریقے سے جو اس کے فضائل ہیں اس کو آپ بیان کریں. اس کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسا برا بھلا, اسے برا بھلا کہے تو اس کا دفاع کرے, اس کے عیوب کو چھپائے اور اس کے فضائل کو آشکار کرے.
آشکار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو اس میں فضیلتیں ہیں، جو کمالات ہیں، اس کو یعنی بیان کرے، بتائے لوگوں کو، کیونکہ خود تو کوئی بھی انسان نہیں بتاتا، نہ اسے بتانا، اپنے تعریف خود تھوڑے کرتا ہے انسان کے، صحیح ہے، لیکن جس کا جو حق ہے اسے دینا چاہیے۔ انسان اپنی تعریف تو نہیں کر رہا، خود کرنی بھی نہیں چاہیے اپنی تعریف، خود پسندیدہ رہ جاتی ہے چیزیں، مثلا یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنی تعریفیں خود کر رہا ہے، لیکن جس کو پتہ ہے طالب علم کو، ظاہر ہے استاد کے لیے سب سے بہترین کون ہوتے ہیں؟ طالب علم ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہوتی ہے، اولاد کی طرح ہوتے ہیں طالب علم، وہی اس کو مثلا، اور اس کے فضائل کو جانتے بھی کوئی نہیں زیادہ، کیونکہ ان کا رابطہ ہوتا ہے زیادہ اس سے۔ بھائی استاد پبلک میں کہیں کبھی چلا گیا، سب کو جہاں پتا اس کے فضائل کو معلومات کا، لیکن طالب علم جو اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی مثلا کلاس میں رہتے ہیں تو اس کو بہتر جانتے ہیں، تو اس کے فضائل کو آشکار کریں، یعنی جو اس کے اندر کمالات ہیں وہ لوگوں کو بتائیں، آشکار سے بات، اس کے دشمنوں کے پاس نہ بیٹھیں، دشمنوں کے پاس نہ بیٹھے، اس کے دوستوں دشمن نہ رکھے، اس وقت تو ایسا کرے گا تو خدا کے فرشتے گواہی دیں گے کہ تو اس کے پاس گیا ہے اور خدا کے لیے تو نے اس سے علم حاصل کیا ہے، نہ کہ مخلوق کے مطابق۔ کس نے فرمایا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام، یعنی امام سجاد علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، کہا رسالۃ الحقوق میں، یا انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ محجۃ البیضاء جلد 3 صفحہ 450 باب آداب الصحبۃ المعاشرہ، وہاں سے انہوں نے لیا ہے یہ۔ بہرحال امام علیہ السلام کے فرامین ہمارے سراٹوں پر اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پروردگارا ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگارا ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمیں علم دین زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس کو عمل میں لانے کی زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بحق اہل بیت علیہ السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في امان الله۔